مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 79 ویڈیوز 79 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 79 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے چوتھے سال تک کے واقعات کو تفصیل سے سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے چوتھے سال میں جو اہم واقعات پیش آئے، ان اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ رجیع کا واقعہ بیان کیا گیا، بیر معونہ کا واقعہ بیان کیا گیا، غزوہ بنو نذیر میں جس طرح یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، معاہدے کو توڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ تفصیلات، وہ واقعات بھی بتائے گئے۔ جو ہجرت کا 5واں سال ہے، ہجرت کے اس 5ویں سال میں بھی بہت سارے اہم واقعات، ایسی ہی چھوٹی موٹی اور بڑی لڑائیاں بھی، بڑے غزوات بھی پیش آئے، بڑی اہم تفصیلات اور بڑے اہم واقعات انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی جو ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آئے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بظاہر مسلمان ہار گئے، تو وہ جو رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا غزوہ بدر کے بعد پورے عرب کے قبیلوں پر بیٹھ گیا تھا، وہ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ عرب کے مختلف قبیلوں نے یہ سوچ لیا، یہ سمجھ لیا کہ ہم بھی مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، ہم بھی ان کو ہرا سکتے ہیں، ہم بھی مدینۃ المنورہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس ارادے سے بہت سارے چھوٹے موٹے قبیلوں نے لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کچھ لڑائیوں میں شریک ہوئے، اور جن قبیلوں نے ایسا ارادہ کر لیا تھا ان کے ارادوں کو ختم کر دیا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو المصطلق ہے، مریسیع نامی ایک علاقہ ہے جو بالکل شام کے قریب ہے۔ مدینۃ المنورہ اور سیریا کا جو راستہ ہے، مدینۃ المنورہ سے سیریا کو پہنچنے والا، شام کو پہنچنے والا جو راستہ ہے، شام کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو مریسیع کہا جاتا ہے، وہاں وہ قبیلہ آباد تھا۔ ان کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ چلو مسلمانوں کا زور ٹوٹ رہا ہے، ہم بھی ان کے اوپر حملہ کر کے دیکھیں گے، ہمارا کنٹرول مدینے پر بن جائے گا، ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے، ہم غرائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو ساتھ لیا۔ 1000 مسلمان، 1000 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی طرف رخ کیا۔ مریسیع نامی وہ علاقہ، اس علاقے کا نام مریسیع ہے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہاں رہنے والا وہ جو قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کا بنو المصطلق ہے، اس لیے اس قبیلے کے نام کے حساب سے اس لڑائی کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ مریسیع بھی اس کا نام ہے، غزوہ بنو المصطلق بھی اس کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے قریب پہنچے۔ اس علاقے کا جو سردار تھا حارث ابن زرار، اس نے تمام لوگوں کو بھڑکایا تھا، جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، تیار کیا تھا، لیکن مسلمان
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے کے قریب پہنچے تو وہ سردار حارث ابن زرار تو وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، لڑنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی، اس نے علاقے کو چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ لیکن اس علاقے کے لوگوں نے، بنو المستلق کے لوگوں نے کچھ دیر تک مسلمانوں پر تیر برسائے، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ مسلمانوں کے حملے کے نتیجے میں انہوں نے شکست تسلیم کر لی، ہار مان لی۔ 10-11 ان کے لوگ مارے گئے اور ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لڑائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی شہید ہو گئے اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ 600-700 لوگ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ یہ غزوہ بنی المستلق ہے، یہ غزوہ مریسیع ہے۔ جنگی اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لڑائی ہے، اور ایسی لڑائیاں بہت ساری ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوئی۔ لیکن بعض دوسرے ایسے واقعات اس غزوے میں پیش آئے، اس جنگ کے موقع پر، اس سفر میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ غزوہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل بن گیا۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس جنگ میں شریک تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ یہی وہ لڑائی ہے جس کے اندر منافقوں کی جو شرارت تھی، جو خباثت تھی، ان کے دل کا جو بغض تھا، جو نفاق تھا، وہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ پانی پینے کے ایک معاملے میں، پانی نکالنے کے ایک معاملے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ادھر سے اس لڑائی کے نتیجے میں ادھر سے مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا، او مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ انہوں نے انصار کو پکارا، او انصاری صحابہ میری مدد کے لیے آؤ۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مخالف بن کر ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے، آپ کو اطلاع ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضب سے، غصے سے لال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور فرمایا، ابی دعو الجاہلیہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں ابھی تمہارے درمیان ہوں، میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم وہی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو، وہی عصبیت کی باتیں کر رہے ہو، وہی قبیلوں کی، خاندانوں کی لڑائی میں الجھ رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیوں ایسے لڑ رہے ہو؟ تمہیں مل جل کے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے، وہ دونوں ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جو لڑائی کے جو جذبے دلوں میں پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں گلے مل کر اس لڑائی کو ختم کر دیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کو، اس منافقوں کے سردار کو، ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے انصاری صحابہ کو، مدینہ المنورہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی، سمن کلبک لیأکلک، کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو، تم اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی پرورش کرو تاکہ وہ خود تمہیں کو کاٹ کھائے، خود تمہارے اوپر حملہ کر دے۔ تم نے ان مسلمانوں کو پناہ دی، تم نے ان کو اپنے علاقے میں رکھا، تم نے ان کو کھلایا پلایا، تم نے ان کی ہر قدم پر مدد کی، اور آج یہ تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس نے مہاجر صحابہ کے خلاف انصاری صحابہ کے دل میں دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی، بغض پیدا کرنے کی کوشش کی، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو لڑانے کا اس نے ارادہ کیا۔
اور اس نے کہا کہ یہ جو مہاجرین ہیں، مکۃ المکرمہ سے آنے والے لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ یہ کمتر لوگ ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ابھی یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے نا، ہم واپس جائیں گے مدینۃ المنورہ میں، تو دیکھ لینا کہ ہم جیسے عزت دار لوگ ان جیسے ذلیل لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیں گے، مدینۃ المنورہ سے نکال دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ اس نے آپ علیہ السلام کی شان میں، اس نے مہاجرین کی شان میں، اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، یہ تو گستاخیاں کر رہا ہے، یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کروانا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں ایسا مت کرو، اگر تم عبداللہ ابن ابی کو قتل کرو گے کافر تانا دیں گے کہ مسلمان اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس نے بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان بتایا تھا، یہ سب کے سامنے یہی کہا کرتا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے یہ کافر تھا، یہ منافق تھا، مسلمانوں کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف خود سازشیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی کے بڑی عجیب بات ہے کہ جو منافقوں کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا ہے، ان کے اس سردار کے بیٹے عبداللہ ہی ان کا نام ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کا میرے باپ کا قتل کر دیا جائے تو کسی اور سے مت کہیے، یہ غلام حاضر ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھ سے کہیے میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ کیسی محبت ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے آسان۔ فرمایا میں خود اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو، میں کبھی تمہارے باپ کے خلاف کوئی ایسا فرمان جاری نہیں کروں۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ پورا لشکر واپس ہو رہا تھا وادی عقیق میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے عبداللہ، وہ جو منافقوں کے سردار کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ وادی عقیق میں کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کا راستہ انہوں نے روک دیا، اور انہوں نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میں تجھے مدینۃ المنورہ میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو نے کہا تھا کہ عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، کمتر لوگوں کو نکال دیں گے، تو نے مسلمانوں کو ذلیل کہا گئے، اپنے آپ کو عزت دار کہا گئے، اب یہاں ٹھہر کے تو اعلان کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد میں تجھے اندر آنے کی اجازت دوں گا، ورنہ تجھے مدینے میں قدم رکھنا بھی تیرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے اعلان کیا، زور زور سے پکارتا تھا کہ میں عبداللہ ابن ابی، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں، سب سے زیادہ رسوا ہوں، اور جو محمد الرسول اللہ ہیں وہ سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فوراً حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دو، مدینۃ المنورہ میں جانے کی اجازت دے دو۔ یہ غزوہ بنی المصطلق ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔
منافقوں کی یہ جو شرارت ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو نفاق ہے، وہ کھل کر سامنے آیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن ابی کے اندر، اس کے دل میں کیسی خباثت اور کیسی نفرت مسلمانوں کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھی ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا خاموش رہو، صحابہ خاموش رہے۔ یہ جو غزوہ بنی المصطلق ہے، اس غزوے میں پیش آنے والے جو دوسرے اہم واقعات ہیں، وہ واقعات ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔